میرے دوستوں آج ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکلی ہوئی ہے، اسی لیے دیکھو آج فرمایا کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف بندہ کب رہے گا؟ فرمایا کہ جب یہ اعمال اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر جانے گا، کبھی اس سے گناہ صادر نہیں ہوگا، کبھی وہ نافرمانیوں کی طرف نہیں جائے گا، اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے، ہاتھوں پیر غلط نہیں چلیں گے۔ کب؟ جب فرمائے یقین بنتا ہے، اعمال بنتے، حلال غذائیں اس کے پیٹ میں جاتی ہیں تو اس کے اندر نورانیت والے اعمال اس سے زندہ ہوں گے۔ آج اسی لیے آواز لگائی جاتی ہے، دیکھو غفلتوں سے نکلو۔ آج باہر کی جو غفلتیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں وہ غفلتیں آئی ہوئی ہیں، جو باہر کی غفلتیں ہمارے گھروں میں، پہلے تو بڑے بڑے خانوں میں جا کر لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن آج میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اپنے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، گھر کے ہر کمرے میں گناہ ہو رہے ہیں، آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی غفلت کی زندگیاں عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، جوانوں کے اندر گناہوں میں ملوث ہیں، ایسا ملوث ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کا ایک قصہ ہے، ایک فیملی رشتے دار کہیں تقریب میں جانا تھا، شادی بیاہ یا کوئی ایسے موقع پر، جوان بیٹا گھر میں تھا، 25 سال 22 سال، اس سے کہا چل تو نہیں چلنا ہے، وہ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، آپ جائیے۔ وہ چلے گئے، واپس آئے اور آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھولتا نہیں، پھر دروازے کو مارا، دروازہ کھولتا نہیں، پھر دروازے کو مارا، کھولتا نہیں، پوری فیملی باہر سے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، کھلتا نہیں۔ کسی پڑوسی کو کہا دیکھو اندر بیٹا ہے، بچہ ہے، دروازہ کھولتا نہیں، تو پڑوس والے اس دروازے کو توڑ کر پھوڑ کر کھول کر دیکھتے کیا ہے کہ یہ نوجوان ننگا مادرزاد فرحانہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور نیٹ چل رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ غفلتیں گھروں میں ہو رہی ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے، لیکن کیسے دنیا سے جائے گا، کیسے جائے گا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل کی کتابوں میں قصہ لکھے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، یہ ایک آدمی تھا کہ وہ تجارت پکار کے کرتا تھا، پکار کے تجارت کرتا تھا۔ جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، کیا کر کے پکارتا تھا؟ 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ، پکار کے تجارت کرتا تھا۔ جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تو موت کے وقت آخری وقت وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ، 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ، یہ بولتے بولتے اس کی موت آ گئی۔ ایک آدمی شراب کا عادی تھا، ہمیشہ شراب پی کر کے زندگی گزارتا تھا۔ جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تو موت کے آخری وقت میں وہ کہہ رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ بولتے بولتے موت آ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یاد رکھیں، آدمی جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا تاثر، اسی کا اثر دل لیتا ہے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو دل جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے، کیونکہ دل جاذب ہے، جذب کرنے والی چیز ہے۔ یہ کپڑا ہے، پانی میں ڈال کر چھوڑیں گے تو دودھ نہیں نکلتا، دودھ میں ڈال کے چھوڑیں گے تو پانی نہیں نکلتا، جو جذب ہوا ہے وہی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم جس ماحول میں رہیں گے، میرے دوست احباب یار جیسے ہوں گے میں ویسا ہوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی آدمی نشے میں مرا ہے تو نشے میں کھڑا ہوگا، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مرا ہے اسی حال میں کھڑا ہوگا، کوئی کسی کی زمین دبا کر کے مرا ہے اسی حال میں کھڑے گا، کوئی زنا کرتے ہوئے مرا ہے اسی حال میں کھڑا ہوگا، کوئی کسی کو دھوکہ دیتے دیتے مرا ہے اسی حال میں کھڑا ہوگا۔ بتاؤ جس حال میں وہ کھڑا ہوگا اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں فرمایا کہ ہمارا اچھا ماحول ہو،
حضرت فاروق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو ماحول سے آدمی بنتا اور بگڑتا ہے، کس سے؟ ماحول سے۔ یہ سب سے پہلے دیکھو ہر ایک ایمان والے کے تین ذمہ داریاں ہیں، یہ کہ وہ اپنی ذات سے دیندار بنے، دوسرا کیا فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر دیندارانہ ماحول بنائے، اور تیسرا اپنا محلے کو دیندارانہ ماحول بنایا۔ تو ان تین چیزوں سے اپنے اندر کی کیفیت باقی رہے گی، وہ پھر خود اللہ سے دینے والا بنے گا اور اللہ سے اس کا تعلق جوڑے گا، یہ اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرنے والا بنے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دیکھو قرآن شریف ہے نا، قرآن شریف سب سے بڑا ذکر ہے، سارے اذکار میں سب سے بڑا ذکر وہ قرآن شریف ہے۔ آج قرآن سے جتنی غفلت ہماری ہے اور کسی سے نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں مہینے قرآن شریف کو نہیں اٹھاتے۔ کسی ایمان والے کو پوچھو، 1-2 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے پوچھا، کپڑے کا تاجر تھا، کہ بھئی آپ نے قرآن پڑھا؟ ہاں حضرت پڑھا ہوں۔ کب پڑھے؟ بھول گیا، معلوم نہیں کب پڑھا تھا۔ میرے دوستوں غفلتوں میں پڑے ہیں، آج اللہ حفاظت کرے، اللہ معاف فرمائے، تلاوت سے دور ہیں، تسبیح سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں۔ نارتھ کے علاقے میں ہمارے بنگلور میں ایک دارالعلوم دیوبند بڑے عالم جو مدرس ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، وہ تشریف لائے، میں خود ان کے بیان میں بیٹھا، اسی لیے کہ علماء سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ان کے گفتگو سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرما رہے تھے نارتھ کے علاقے میں، جیسے مغربی علاقہ ہمارے ہندوستان کا، وہاں ایک دیہات میں یہ بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا، پورے گاؤں میں نہیں جانتے لوگ کہ بھئی اسے کیسا دفنایا جائے، اسے کیسا نہلایا جائے، کیسے کفن پہنایا جائے، پورے گاؤں والے نہیں جانتے۔ وہ گاؤں والے کیا کیے، شہر گاؤں کے باہر آ کر انتظار کیا کہ کوئی جانے والا ہو تو اس سے یہ سارے کام کروا لیں۔ ایک صاحب تھے جو گورنمنٹ میں ڈیوٹی کرتے تھے، حکومت میں کام کرتے تھے، وہ حکومت کے کچھ کاغذات لے کر، پیپر لے کر گزر رہے تھے، گاؤں والے آ کر ان سے کہنے لگے، دیکھو ہمارے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کہ ہم اس کو کیسا نہلاتے ہیں، کیسے کفن پہناتے ہیں، کیسے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ایسا کریں ذرا یہ اعمال کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے سوچا بھائی اتنا اچھا عمل کیوں چھوڑوں، اور فوراً گئے، اسے نہلایا، کفن پہنایا، پھر جنازے کی نماز پڑھی، جانے لگے تو گاؤں والے درخواست کیے، دفن کی ہم نہیں جانتے، کر کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ دفن میں بھی شریک ہے اور پورا دفن کر کے جانے لگے تو ان کے ہاتھ میں جو حکومت کے کاغذات پیپر تھے وہ خبر میں گر گئے۔ گاؤں والوں سے کہا دیکھو یہ حکومت کے کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، مجھے لے جانا ہے، نہیں لے جاؤں گا تو میری ڈیوٹی مسئلہ ہو جائے گا اور میری ڈیوٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ کھول کر کے اٹھا لیں، کھول کے اپنا وہ ڈاکیومنٹ پیپر اٹھا لیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جب خبر کو کھودا گیا، جب خبر کو کھودا گیا، دیکھتے کیا ہے کہ خبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے، خبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ خیر صحیح کیا، اس کی ایک بیٹی گھر میں تھی، گھر میں گئے، جا کر اس کی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے ابا کے کیا اعمال تھے؟ وہ گھبرائی، ڈرنے لگی، کہیں میرے ابا کا برا تو نہیں پوچھتے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو ہم نے اچھا دیکھا ہے، بتاؤ تمہارے ابا کے کیا اعمال تھے؟ وہ کہنے لگی دیکھو میرے ابا پڑھے لکھے نہیں تھے، جب وہ کام سے، کھیتی باڑی سے یا کہیں سے روز شام کو آ کر وضو کرتے تھے، وضو کر کر قرآن شریف کو اٹھاتے اور رحال پر رکھ کر اس کو انگلی رکھتے اور رکھ کر کہتے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن شریف میں لگاتے تھے۔
میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں سوچیں ذرا غور کریں، جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن شریف کو اٹھا کر وضو کر کر انگلی رکھ کر یہ کہتا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے قبر کو پھولوں سے بھر سکتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن شریف پڑھنے آتا ہے، ہم روزانہ قرآن شریف کو پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا۔ نہیں آتا تو کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی حافظ قرآن کے پاس اگر ہم وقت کو نکال کر کے سیکھ کر پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کیا کچھ نہیں دے گا۔ اسی لیے قرآن شریف جھگڑالو بھی ہے اور سفارشی بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا جس کا مفہوم ہے اے اللہ انہوں نے مجھے دن میں پڑھا، رات میں پڑھا، عمل کیا، اے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ سفارشی بنے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گے، اور یہاں تک کہ جھگڑا کرے گا اے اللہ نہ اس نے دن میں پڑھا نہ رات میں پڑھا نہ مجھے اس نے عمل کیا، اے اللہ اسے جہنم میں بھیج دے۔ اللہ سے جھگڑا کر کے جہنم پہنچائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن شریف کا یہ حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو پڑھا جائے۔ کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ آج ہم جو ہے غافل پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے، دعاؤں کے ساتھ جوڑے۔ کس کے ساتھ؟ دعاؤں کے ساتھ۔ ہر عمل کا ذکر، ہر عمل کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ دیکھو استنجا جا رہے ہو اس میں تمہاری حفاظت ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ، بایاں پیر رکھ کر کے جاؤ، سر ڈھکا ہوا ہو، واپس آ رہے ہیں سیدھا پیر رکھ کر کے آؤ، غفرانک پڑھتے ہوئے، کھانا کھا رہے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانے کے درمیان میں اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھو، کھانے کے آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو۔ ارے گھر میں داخل ہو رہے کیسا داخل ہوں؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں اور داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر پہ داخل ہونے کی دعا ہے۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ کے نکلے۔ سواری میں بیٹھ رہے الحمدللہ الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون پڑھتے ہوئے جائیں۔ بازار میں جائیں 4 کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ میرے دوستوں بزرگ بھائیوں اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے ہیں، دعاؤں کے ساتھ جوڑے۔ میرے دوستو جس کا اندر کا یقین ہوتا ہے وہ اعمال کرتے رہتا ہے، سوچتا ہے اس وقت کیا عمل ہے، اس وقت کیا عمل ہے، اس وقت کیا عمل ہے، میرے نبی کا اس میں کیا طریقہ ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھو حضرت صحابہ ہم سب کے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین سے لیے ہیں۔ حضور نے کوئی عمل بتایا، کوئی وظیفہ بتایا، کوئی ذکر بتایا، میں اب وہ کروں گا، اللہ کر کے رہے گا، اللہ کی مدد آ کر رہے گی، یہ صحابہ کا یقین بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو رات کو سوتے ہوئے کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ آ کر کے اس کی نگرانی کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اور صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی نے مذاکرہ ختم کیا، صحابہ چھڑ گئے، اٹھے نکلے اور ہر صحابہ اپنے اپنے طرف چلے گئے۔ ایک صحابی اپنے گھر آئے، گھر میں آ کر کے بستر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھتے ہی حضور کی بات یاد آئی، ارے میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آ کر کے بستر پر بیٹھتے ہی آیت الکرسی پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جیسے ہی یہ صحابی آیت الکرسی کو پڑھی تو ایک فرشتہ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے، اور یہ صحابی اس کا جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ. دیکھا میرے دوستو، جو عمل یقین سے کر رہے ہیں ویسا اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہمیں معلوم ہے یہ عمل میں کروں گا اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ. اسی لیے زندگی غفلتوں سے کٹے، ہمیشہ ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں. میرے اللہ کو میں راضی کرتا رہوں، میرا اللہ کیسا خوش ہو، اس وقت یہ اعمال ہے میں کیسے کروں. دیکھو یقین بنتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، یقین بنتا ہے تو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والا بنتا ہے. میرے ماں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بھائی بہنوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بیوی بچوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا میرے اوپر کیا حق ہے. سب کے حقوق کو ادا کرنے کے اس کے اندر فکر پیدا ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. اف کہنا بھی بڑا گناہ فرمایا. آج اللہ معاف فرمائے. آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے دیندار لوگ ہیں، دیکھا علاقوں میں ماں کو بیٹھ کر نیچے یہ کہتا ہے امی پانی لا کر دو، بیٹی کہتی ہے امی کھانا لا کر دو، ماں سے پہل کراتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ماں باپ کو خوش رکھنے پر اللہ اس کی عمر درازی فرماتے، ایسی جگہوں سے اللہ اسے رزق پہنچاتے یہ سوچ نہیں سکتا. بری موت سے اللہ اسے بچاتے. آج ہمیں معلوم نہیں ہے کیا مقام ہے اپنے والدین کا. باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا تو اندر کیسے جائے گا. ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان کھڑا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے بڑی عمر ہو گئی تھی. جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ جھاڑ کو کالا کالا ہے نا کیا بیٹا؟ بیٹا کہنے لگا کوا بابو. کیا بولا؟ کوا. ایک دو منٹ گزرا، پھر جوان بیٹے سے باپ نے پوچھا بیٹا یہ جھاڑ کو کالا کالا بیٹھا ہے نا کیا بیٹا؟ کوا بابو. آواز زور. میرے دوستوں بزرگوں، عمر ہوتی ہے زیادہ تو کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہیں. پھر تیسری مرتبہ ایک دو منٹ گزرا تو جوان بیٹے سے پوچھا باپ نے بیٹا یہ جھاڑ کو کالا کالا بیٹھا ہے نا کیا بیٹا؟ تو ایک دم سے وہ چھڑکنے لگ گیا، چھنکانے لگ گیا اپنے باپ کو. کہنے لگا کتنے بار بولنا معلوم نہیں ہوا، کوا ہے تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ایک دم سے چھنکانے لگ گیا، چھڑکنے لگ گیا. باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو چھوٹا سا تھا، 15 مہینے کا، 2 سال کے قریب، یہاں گود میں تجھے لیا ہوا. تو نے مجھ سے پوچھا ابا یہ جھاڑ کو کالا کالا ہے نا کیا؟ میں نے کوا کہا. تو نے دوسری مرتبہ پوچھا تو میں نے کوا کہا. تو نے تیسری مرتبہ پوچھا، میں نے کوا کہا. یہاں تک کہ 17 مرتبہ میرے بچے تو نے مجھ سے پوچھا، 17واں بار بھی میں نے تجھے کوا کہا. تجھے میں نے جھنکایا نہیں، چھڑکا نہیں. تو نے مجھے 3 مرتبہ کو جھڑک دیا، جھنکا دیا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے ماں باپ ہمیں کیسے پالے ہوں گے، کیسے ہماری پرورش کی ہوگی. ماں کہیں مچھر تو نہیں کاٹ دیا، مکھن تو نہیں کاٹ دیا، کہیں پیشاب تو نہیں کر لیا میرا بچہ. باپ ایسے ٹھیلا ٹھیل کر لا کر ہمیں کھلاتا ہے، آٹو چلا کر لا کر کھلاتا ہے، اولا اوبر چلا کر لا کے کھلاتا ہے. کوئی پتھر پھوڑتا ہے، کوئی مٹی پھوڑتا ہے، اور کوئی گھر کے لیے بناتے گرتے بچ کے لا کر روزی کھلاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنے ماں باپ کی حق کو جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آخرت کے نمونہ ہے. فرمایا جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کے فیصلے فرماتے ہیں. دیکھو ایک بات ہے، اکابر فرماتے ہیں ایک آدمی جو نافرمان ہوتا ہے اللہ موت کے بعد پکڑیں گے اسے، لیکن ماں باپ کے ستانے والے کو اللہ دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، دنیا میں پکڑ لیتے ہیں.
دیکھیں ایک مفتی صاحب ہمارے اسفار میں تھے اور کہنے لگے میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ والدہ کے انتقال کے بعد میرے کام اٹکے اٹکے سے ہیں، پھنسے پھنسے سے ہیں۔ ماں تھی بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، باپ تھا بچوں کے لیے دعائیں کرتا تھا، اب دعائیں کرنے والی ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ دیکھیں ان کے تعلق سے ہم فکر کریں۔ دیکھو یہ حقوق ہے، حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، یہاں تک کہ بہن ہے، بہن کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو حق ہے۔ ماں باپ دنیا سے جاتے ہی فرمایا کہ جو مال ہے بھائیوں کا بھی ہو جاتا ہے، بہنوں کا بھی ہو جاتا ہے، اس کو علماء سے معلوم کر کے فرمایا کہ تقسیم کر کے دینا، یہ دین ہے۔ ہاں یہ دین ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ رشتے ناتے کتنی بڑی دولت ہے، اسے نبھانا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہٹی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملے ہوئے سالہ گزر جاتا ہے، کبھی جا کر رشتہ داروں سے ملتے نہیں، حال احوال معلوم نہیں کرتے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتابوں میں یہ قصہ لکھے ہیں، جو رشتے ناتے توڑ دیتا ہے، خطا تعلق کر لیتا ہے، 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں لعنت فرمایا ہے۔ رشتے ناتے توڑنے والے کو اللہ نے 3 جگہ لعنت فرمایا۔ سوچیں کہ کتنی ڈرنے کی بات ہے اپنی رشتہ داری کے تعلق سے۔ اسی لیے فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کے تہہ سے یہ گردن نکلے گی، بہت لمبی ہوگی۔ جو رشتے ناتے توڑنے والا ہوتا ہے، خطا تعلق کرنے والا ہوتا ہے، اسے چن چن کر لے جا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈالے گی۔ بتاؤ کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں، ایک آدمی کو کہیں سفر میں جانا تھا۔ اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے، ایک اس کے پاس درہم و دینار اشرفیاں سونے کے سکے اس کے محنت کی کمائی کے رکھے ہوئے تھے۔ اسے سفر میں جانا تھا تو لا کر وہ بزرگ سے کہا کہ حضرت یہ امانت میں آپ رکھیں، میں واپس آ کر لے لوں گا۔ وہ گیا اور جا کر کے ایک مدت کے بعد آ کر پوچھا تو دیکھا وہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں کو پوچھا تو لا علم ظاہر تھی۔ اب کیا کیا؟ وہ علماء کے پاس گیا، جا کر کے کہا کہ حضرت ایسا ایسا حال ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، علماء نے کیا کہا کہ دیکھو یہ تو بڑے اللہ والے بڑے بزرگ تھے، زمزم کے کنویں میں جا کر آواز لگاؤ، شاید مجھے معلوم ہو جائے۔ اور جا کر کے زمزم کے کنویں میں آواز لگایا تو کوئی جواب نہیں۔ پھر علماء کے پاس گیا۔ دیکھو علماء فرمایا کہ بڑی دولت ہے، علماء کو دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں۔ ان کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر اپنے مسائل اور اپنے مشورے اور اپنے دین کے مسائل کو ہم معلوم کریں۔ کل بھی مفتی صاحب نے کہا آج ہم اللہ معاف کرے یوٹیوب میں واٹس ایپ پہ دیکھ کر دین سمجھنا چاہتے ہیں، مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے کہ وہ بھیجنے والا کون شخص ہے۔ باطل جو ہے غلط سلط بھیجتے، ہم اس کو دیکھ کر کے سمجھتے یہی دین ہے، یہی مسئلہ ہے۔ نہیں میرے دوستوں، علماء حق سے جا کر اپنے مسائل کو معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ میری یہ زکوٰۃ ہے کیسے دوں، یہ میری بہن کا حصہ کیسے دوں، یہ میرے بھائی کا حصہ میں کیسے دوں، علماء سے پوچھیں۔ دوسری مرتبہ جا کر کے جب علماء سے کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ایسا کرو وہ فلاں جنگل ہے نا، وہاں کافروں کی روحوں کا جو کنواں ہے، جو برہوت ہے، وہاں جا کے آواز لگاؤ۔ وہاں جا کر کے آواز لگایا تو لبیک، کہا کہ حضرت میں نے پونجی دی تھی میری زندگی کی، سونے کے سکے درہم و دینار، تو کہنے لگے دیکھو فلاں میرے گھر کے فلاں کونے میں میں نے زمین میں دفن کر کے رکھے ہیں، میرے بیوی بچوں کو بول دے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا حضرت تو بڑے اللہ والے بڑے بزرگ تھے، ہاں یہ کافروں کی روحوں کا کنواں برہوت میں، تو کہا عراق میں میری ایک خالہ تھی، میں نے اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا تھا، خطا تعلق کر دیا تھا، اس کی وجہ سے جہنم کے کنارے ہوں، بچ سکوں گا کہ نہیں بچ سکوں گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستوں ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آج نوجوان کہتا ہے میں اپنے چاچا سے بات کر کے 3 سال ہو گئے،
تایا سے بات کر کے 5 سال ہو گیا، میں ماما سے بات نہیں کرتا 2 سال ہو گیا، میں اپنے پھوپھا سے نہیں ملا، میری خالہ سے میں مل کے 3 سال ہو گیا، میری پھوپھی کو نہیں جا کر ملتا، میری نانی سے نہیں ہوتی میرے دادا اور نانا کو ملے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے۔ آج شان سے نوجوان لڑکا بھی لڑکی بھی کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا، غور کریں۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کو جمع کر کے کہا دیکھو یہ جو تم بیٹھے ہوئے نا اس میں سے کوئی رشتے ناطے توڑنے والا ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ پورے صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے چلے گئے، تھوڑی دیر میں آ کر وہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کہنے پر کوئی نہیں اٹھا تھا تو اٹھا تھا، کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک رشتے دار کی پھوپھی یا خالہ اس کے پاس میں گیا، کیونکہ میں نے اس سے بات چیت چھوڑ دی تھی، میں گیا تو میری خالہ مجھ سے کہنے لگی خلاف عادت تو کیسے یہاں آ گیا؟ جیسا بولتے نا کیا وہاں رستہ پھول کو آ گیا نا، بولتے نا تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں اس سے بات کی، اس سے محبت سے پیش آیا اور ساری بات کر کے اس کا حال احوال پوچھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے دیکھو اللہ کی اس وقت رحمت اترنے والی ہے، اس مجمع میں اگر کوئی خطا تعلق کرنے والا ہوگا، رشتے ناطے توڑنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس رحمت کو اٹھا لیتے۔ سوچیں میرے دوستوں ہم کیسی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیسے حالاتوں میں پھنسے ہوئے۔ اسی لیے یاد رکھیں یہ رشتے ناطے نبھانا، دیکھو خالہ ماں ہے، پھوپھی ماں ہے، ساس روحانی ماں ہے، سسر روحانی باپ ہے۔ آج ہمارے ذہن سے بات نکلی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر اتارے ہیں حقوق اللہ یہ ادا ہو رہا ہے، حقوق العباد کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، ہر ایک کا حال احوال پوچھیں۔ اسی لیے قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی اے اللہ جس نے ہمیں خیال کیا جوڑا تو اپنے رحمت سے ان کو جوڑ دے، اور جس نے توڑا اے اللہ تو ان کو جنت سے جدا کر دے، آخرت سے ان کو ہٹا دے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کتنا بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ دین ہے، اس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور راحت سکون چین دین پر چلنے پر ہے، حقوق کے ادا کرنے پر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں سوچیں ذرا غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں فرمایا کہ معمولی سی چیز پر کہ پہاڑوں جیسے مسائل کھڑا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے ہمارے ہندوستان میں نارتھ میں ایک زمین تھی، بہت بڑی زمین، اور وہ زمین بھائیوں کو حصے میں آ گئی، ایک طرف کا اس کا دوسری طرف کا اس کا، بیچ میں ایک درخت تھا، جھاڑ پیڑ، وہ بھائی کہتا یہ درخت میرا ہے، یہ بھائی کہتا یہ درخت یہ جھاڑ میرا ہے، اور لڑتے یہاں تک کہ کیس کورٹ کچہری، وہ بھی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، یہ بھی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک پیڑ کے لیے، ایک درخت کے لیے، ایک جھاڑ کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں ہمارے سے کچھ زیادہ چلے جائے اتنا اچھا ہے، کسی کا ہمارے پاس زیادہ نہ آئے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور حضرت صحابہ کے اندر یہ صفت تھی، صحابہ معاف کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دو مسلمانوں میں آپس میں کچھ ہو گیا، ہوتے ہوتے ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا کہ ایک کا قتل ہو گیا، اور اس کے بچے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ رکھا، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اسے سزا دیں، اور اسلام میں قتل کے بدلے قتل ہے، اور یہاں تک کہ اس سے کہا کہ اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین دیکھیں کچھ مسلمانوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، آپ تھوڑی مجھے مہلت دے دیں، میں جا کر انہیں پہنچا کر آ جاؤں۔ صبح کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع میں جو مقدمہ تھا اس وقت مجمع تھا ان سے پوچھا کہ تو جائے تیری ضمانت کون دے گا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
जलील कदर सहाबी हैं, वो थे। उनसे कहा, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसकी जमानत लूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी में लूंगा कि इसको भेजें। और अल्लाह हजरत उमर ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दर्दा अगर ये नहीं आया तो उसकी जगह तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मंजूर है। वो सहाबी, वो साहब जो मुसलमान थे चले गए, इधर बैठे हैं जो अपने बाप के खातिर को सजा देने के लिए आए हैं, और ये हजरत अबू दर्दा अपनी जिम्मेदारी पर भेज दिए हैं। सुबह निकल गए, शाम मगरिब यानी सूरज गुरूब होने से पहले आना है, नहीं आएंगे तो उनके बदले में हजरत अबू दर्दा को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब, सूरज तंग हो रहा है और गुरूब होने को है, कोई आने का सवाल नहीं। इतने में देखते क्या है, गर्द गुबार उड़ रहा है। वो मुसलमान साहब भागते भागते आकर हाजिर हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस मुसलमान से पूछा, देख तू अगर चाहता वहीं से जा सकता था, अपनी जान बचा सकता था, तुझे कौन सी चीज यहाँ खींच कर लाई? वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन क़यामत तक आने वाली इंसानियत को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईमान वाला वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला से कहा, ए अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला, अगर नहीं आता तो उनकी जगह आपको कत्ल कर दिया जाता। आपने इसकी जिम्मेदारी ली, कौन सी चीज की वजह से ली? कहा, अमीरुल मोमिनीन क़यामत तक आने वाली इंसानियत को मैं ये बताना चाहता था, ईमान वाला एक दूसरे पर एतमाद भरोसा किया करते हैं। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, वो दो नौजवान बच्चे जो अपने बाप के कातिल को सजा देने आए थे, वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन हम भी अपने बाप के कातिल को माफ करना चाहते हैं, माफ कर देते हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, कौन सी चीज है जो तुम्हें माफ करने पर ये कर रही है? तो नौजवान वो लड़के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन हम भी क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बताना चाहते हैं कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को माफ कर दिया करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये इस्लाम है, ये दीन है। आज छोटी सी बात कोई हो जाती तो आदमी अंदर यहाँ तक के कीना पालते रहता है, उसको देखकर कीना भर जाता है। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस दिल में कीना है वो सीना नहीं अच्छा। आज हमारे जहनों से बात हटी हुई है। देखो मेरे दोस्तों, ये दीन है, इसे अंदर लाना है। कैसे? देखो फरमाया कि हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला जैसे फिक्र, जैसी मेहनत, जैसे काम किए, वैसी फिक्र और मेहनत काम करने पर अल्लाह की मदद हमारे साथ आएंगी। देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मेरे तक नहीं रहे बल्कि हर एक इंसान के अंदर ये जिंदा हो जाए, हर एक ईमान वाले के अंदर ये सारा दीन जिंदा हो जाए। इसीलिए ये मेहनत है, इसीलिए फिक्र है, इसीलिए जद्दोजहद है, इसीलिए जमातों का आना और जाना, ये बड़े बड़े इज्तिमा करना इसीलिए है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह से दीन लेकर आए, वो दीन हर एक ईमान वाले के अंदर दाखिल हो जाए, हर एक इंसान के अंदर दाखिल हो जाए। उसके लिए फिक्रें और मेहनतें ये काम हो रहा है। देखें आज हम तो अमाल कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तिलावत पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी आबादी हम ईमान वालों की, मुसलमानों की है जो अल्लाह के अवामिर को तोड़कर जिंदगी गुजार रही है, हुजूर वाले तरीकों को छोड़कर जिंदगी गुजार रही है। उसके ताल्लुक से हम सबको मिलकर फिक्र करना है। फिक्र कैसे करना है? देखो मेरे दोस्तों, हर एक महल्ले में फरमाया मस्जिद वार जमात बैठकर फिक्र करती है, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, जो भाई मस्जिद को नहीं आ रहे उसकी मैं कैसे फिक्र करूं? देखो हमारे अकाबिर क्या फरमाते हैं, हर एक मुसलमान नमाजी बन जाए, हर नमाजी क्या बन जाए? नमाज का दाई, दीन का दाई बन जाए। ये फिक्र असल है,
اور اس فکر سے محنت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرمائیں کہ زندگیوں میں دین زندہ ہوگا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اسی محنتوں سے ہوگا۔ آج یہ بات ذہنوں سے ہماری نکلی ہوئی ہے، محنتوں سے سب کچھ ہوتا ہے اور مجاہدے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آج یہ محنت ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ دیکھو محنت ہوتی ہے تو ہر ایک کے اندر حقوق کے پیدا کرنے کا اور اللہ کے اوامر کے زندہ کرنے کا اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک مراد آباد کے حاجی صاحب کہنے لگے کہ مراد آباد کی ایک لیکچرر اور پروفیسر حضرات کی جماعت بمبئی شہر گئی۔ جب جماعت گئی تو معلوم ہوا بڑے سیٹ صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرنے مقامی لوگوں کو لے کر گئے اور جا کر کے ان سے ملاقات کرنے گئے، بات کرنے گئے۔ کہا سیٹ صاحب تھوڑے وقت کو فارغ کر کر آپ بھی دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ وہ سیٹ صاحب ہنسنے لگے۔ ہر مالدار سمجھتا ہے میں کتنا بزی ہوں، کتنا مالدار ہوں۔ یہاں تک کہ میرے دوستوں بھائیوں فرمایا کہ وہ ہنس رہے تھے تو جماعت کا کیا کام ہے، وہ خاموشی سے آ گئے۔ وہ پورا کام کر کے چلا واپس ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد دیکھا وہ جو مراد آباد کی جامع مسجد میں لیکچرار صاحب جو پروفیسر حضرات جو آئے تھے وہ نماز ظہر ذرا دیر سے پڑھ کے گئے تو معلوم ہوا کہ بمبئی کے جماعت مراد آباد میں آئی، مسجد میں آئی۔ ایک صاحب سو رہے تھے، غور سے دیکھا جس سے ملنے ہم بمبئی گئے تھے، اس سے ملاقات کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے سیٹ صاحب آپ؟ بولے ہاں جماعت میں آئے۔ جماعت آپ تو اس وقت ہنس رہے تھے جب آپ کہا تو سب یہ کہنے لگے یہ سب میری سٹاف کی وجہ سے ہوا۔ بولے کیسے ہوا؟ میرے پاس جو کام کرنے والے بہت سارے ہیں، اس میں سے یہ بھی کام کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک صاحب مجھے اللہ کے راستے میں جماعت میں 40 دن جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ 40 دن جگہ سے آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا سیٹ صاحب آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اور کیا بات کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کل آ کے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے کل آ کے بات کرنا۔ اب وہ میں نے سوچا یہ کل کیا بات کرے گا، یہ کہے گا میری تنخواہ نہ کاٹیں، میرا پیمنٹ پورا دے، اس طرح کہے گا۔ لیکن وہ اگلے دن موٹی گڑی پیسوں کی لا کر کے میرے سامنے رکھا۔ یہ کہا سیٹ کا یہ سارے پیسے میں نے آپ کے کمپنی سے دکان سے چرائے۔ میں اللہ کے راستے میں گیا، وہاں تعلیم ہوتی ہے، حلقے رکھتے ہیں، دین کے مذاکرے ہوتے ہیں۔ اس پہ یہ بات معلوم ہوئی کسی کی چون چار آنے کے کوئی حاجہ قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں ایک چون کے چار آنے کے دن ہوں گے۔ میں نے وہی طے کیا جتنے پیسے میں نے سے آپ کو چرائے ہیں وہ لے کر رکھوں گا، یہ لایا ہوں۔ میں نے سوچا یار 40 دن میں اس کی دن اتنا بدل سکتا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ دعوت کیا ہے، یہ تبلیغ کیا ہے۔ میں نے اپنے سارے چیزوں کو آگے پیچھے کیا، میں خود اس کے آگے میرے دوست سے بول کو بھائی اندرون لگتا ہے۔ فرمایا یہ بات ذہن سے ہٹے کہ فرمایا دیکھو علماء اکابر علماء یہ کہتے ہیں 8 سال 10 سال ہم نے مدارس میں کام کیا، اب یہ کام کے لیے جا رہا ہے۔ یہ علماء میرے دوستوں ہمیں راہ خدا میں نکل کر کے دور بنانا ہے، نکل کر کے ذکر کرنا ہے، اپنے وقات پر بھی کرنا ہے، یہ بارے میں سوچنا فکر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاملے میں کوئی پریشانیاں کچھ حالات مسائل آ جاتے تو مسلمانوں کے بارے میں سوچتے سوچتے فکر کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان کرتے تھے، ایمان کرتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا یہ درد و غم
حضرت غرور کا تھا، اللہ کے نبی کا جو درد و غم تھا وہ صحابہ کے اندر داخل ہوا۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کا لڑکا حضور کے مجلس میں آیا جاتا کرتا تھا، دیکھا نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ارے یہودی کا لڑکا آیا جایا کرتا تھا، نظر میں کیا بات ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ حساب رکھ لیں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار ہو گیا ہے، مجھے اس کی حفاظت کے لیے چلنا ہے۔ ایک آدھ صحابی کو لے کر اس کے گھر گئے، وہ لڑکے کا باپ یہودی گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھا تو وہ گھر کے اندر لے کر گیا، گھر کے اندر جا کر دیکھا وہ لڑکا بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے تسلی کی بات، بھائی بہتر ہو اچھا ہو جائے، جو بھی ایمانداری کرتے ہیں دماغ کے پاس اللہ کی نبی نے کی۔ پھر اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا۔ وہ لڑکا لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان دے۔ وہ لڑکا اسی وقت اشہد لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ پڑھا، توحید و رسالت کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے، گھر کے باہر آئے، ہاتھ ہاتھ دعا کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے ایک لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہی تو اللہ کے نبی کی فکر تھی، یہاں تک کہ سجدے میں سر رکھ کر اس امت کی ہدایت کے لیے میرے اور آپ کے آقا 6 گھنٹے روئے ہیں، 6 گھنٹے جہاں سجدے میں سر رکھ کر رویا ہے، آنسو نکلتے نکلتے کیچڑ جیسا ہو گیا تھا، اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو۔ میرے دوستوں، یہ فکریں صحابہ میں منتقل ہوئی، تابعین میں منتقل ہوئی، تبع تابعین میں منتقل ہوئی، بزرگان دین میں محنت منتقل ہوئی، منتقل ہوتے ہوتے دیکھو آج تک یہ فکر چل رہی ہے۔ یہ فکر کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے حضرت عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اوروں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر اور محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں سے بھی پہلے اسے اپنے سے جوڑ لیتے، اسے اپنے سے جوڑ لیتے۔ دوستوں، محنت کرنے پر اللہ چاہتے کہ معلوم ہو جائے، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، اس دل کے اندر پہنچ کے برداشت کریں، کیونکہ اللہ ہے محنت کے نفع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کھولیں گے تو بندہ کہے گا کہ آج میری پوری زندگی کی محنت میں، دعوت کے کام میں، راہ خدا میں کرنی تھی تو کتنا اچھا رہا۔ اور اس وقت بندہ کہے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک ایک کے تعلق سے ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کر جسے مسجد وار جماعت کہتے ہیں، اس میں بیٹھ کر ساتھ پورے محلے کے ساتھ کرنا ہوگا، ایک ایک گھر جا کر توحید اور رسالت کی بات کر کے اسے دین پر آمادہ کرنا ہوگا، خیر کی طرف لانا ہوگا، اعمال کی طرف لانا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو دین زندہ ہوگا، ہمارے محلے کا ماحول بنے گا، اور کتنا بڑا نفع ہوگا، اتنا بڑا خیر وجود میں آئے گا۔ اور ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی فکر کرنا ہوگا، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ میری ماں جہنم کی آگ میں جلے، ہماری بیوی جہنم کی آگ میں جلے، ہماری بیٹی اور بہن جہنم کی آگ میں جلے۔ ہم میں سے کوئی پسند کرتے؟ بولو بھائی، نہیں کرتے۔ تو ان کی آخرت کی فکر ہمیں کرنا ہوگا۔ کیسے؟ روزانہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، فضائل صدقات کی گھر میں تعلیم کریں، اس سے گھر کے اندر دین زندہ ہوگا، عورتوں کے اندر حیا، پردہ اور آئے گا۔ کتنی عورتیں گھروں میں فضائل کی تعلیم کرنے کی برکت سے میرے دوستوں بزرگوں عورتیں پردے والیاں ہو گئی، یہاں تک کہ نمازن عورتیں ہو گئی، اور گھروں کے اندر دین کا ماحول بن گیا۔ عورتیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے لگ گئی، بچے اعمال والے بن گئے۔ یہ کب ہوا؟ کی وجہ سے ہوا۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ طے کریں، میں اپنے پہلے کی بھی فکر کروں گا، اور پھر میں اپنے گھر کی عورتوں کی بھی فکر کروں گا، گھر میں دین کے ماحول کے لانے کی فکر کروں گا، اور پوری انسانیت کے تعلق سے
میں یہ فکر کروں گا کہ پوری دنیا میں رہنے والے کیسے وہ اللہ کو پہچاننے والے ہو جائیں اور کیسے وہ اللہ سے تعلق جوڑ کر آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہو جائیں. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہوگا. جب تک راہ خدا میں نہیں سیکھ لیں گے امت کے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں گی. میرے دوستی بزرگوں بھائیوں راہ خدا میں نکلنے سے ہمارے عبادت کو اللہ دیکھیں گے, ہمارے جدوجہد دیکھیں گے, ہماری مجاہدت دیکھیں گے. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ ہدایت کو عام فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والے قدرت والے اگر چاہتے تو سب کو دیندار بنا سکتے تھے, سب کو اعمال والا بنا سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرے بندے میرے دین کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ایمان والا خود کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ اپنے ساتھ سب کے بارے میں سوچتا, سب کے بارے میں سوچے. اسی لیے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے ایمان کی عمل کی فکروں میں لگا ہوا ہے, میرا ایمان بن جائے, میرے اعمال بن جائے, دوسروں کی جیسے گھر والے رشتہ خاندان والے اور دنیا میں رہنے والے انسان ان کے ایمان کے اعمال کی جو حضرت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے اپنی نجات کا دروازہ بند کر رہے ہیں. یعنی اب میری نماز روزہ تلاوت میں جنت میں درجات کو اللہ بلند کریں گے, لیکن نجات جو ہوگی وہ میں اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کروں, اپنے اعمال کے ساتھ دوسروں کے اعمال کی فکر کروں, اپنے ایمان کے ساتھ دوسروں کی اعمال کی فکر کروں گا تو میری نجات ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں فرمایا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لے کر جب اللہ کے دنیا میں رخصت ہوئے وہ دین بولنے کا کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے, خبروں کے پیوند بن گئے. اسی فکر اسی کام اسی درد و غم کو لے کر ہمیں بھی راہ خدا میں نکلنا ہے. یہ جتنا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جیسے اللہ کے نبی غزوات میں گئے اور جیسے صحابہ کو 150 جماعت کا خود اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں نکالے لے, اسی طرح میں بھی راہ خدا میں ہوگا. اپنی مجبوریات کو آگے پیش کر کے میں بھی راہ خدا میں جا سکتے ہیں. تعلق حالت کے رستے کو بتا کے لوگوں کو اللہ کے آواز کو کھڑا کرگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر تدریب پر میں ساری انسان کو داؤں اس کی فکر کرگا. اس لیے جتنا تجربے ہیں تینوں ترتیب بننے کو جا رہے ہیں, لیکن فرمایا ہے ان کے ساتھ اور بھی دو بیٹوں میں ہیں جن کا پہلے سے ارادہ ہوا, جن کا اب ارادہ ہوا ہے وہ نیت کر کے ارادہ کرے کہ کون راہ بتانے میں چلے. بتائیں 4 مہینے کے لیے 40 ارادہ کریں گے تو بہت دفعہ ہوگا, کھڑے ہو جائیں.